اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، کعبے کو دیکھو گا، وہ دن بھی تو آئے گا، کعبے کو دیکھو گا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، تصویروں میں دیکھا تھا یا ویڈیوز میں دیکھا تو لوگ طواف کر رہے ہیں اور ہم سوچتے تھے یار کبھی ہم بھی جائیں گے، اور ایسے میں کرم ہو گیا اور ویزا لگ گیا۔ جنہوں نے سبحان اللہ بولا اللہ کرے اسی رمضان میں حاضری ہو جائے، اب جنہوں نے بولا اللہ کرے ان کی بھی حاضری ہو جائے، اب جو ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ ان کی بھی حاضری ہو جائے۔ احرام پہن کر کراچی ایئرپورٹ پہنچے، کراچی ایئرپورٹ سے سفر کر کے جدہ شریف پہنچ گئے، تھکاوٹ ہو رہی ہے لیکن تھکاوٹ بھی مزہ دے رہی ہے، ہائے ہائے تھکاوٹ بھی مزہ دے رہی ہے۔ بس میں بیٹھ کر مسجد الحرام مکہ شریف پہنچے، اب مسجد الحرام میں داخل ہونے لگے تو وہاں کسی کو روک کے پوچھا بھائی کون سے دروازے سے جاؤں تو کعبہ جلدی نظر آ جائے، اس نے کہا باب عزیز سے چلے جانا۔ علماء سے سنا ہے کعبۃ اللہ شریف پر جو پہلی نظر پڑے جو مانگو ملتا ہے۔ نگاہیں نیچی کیے جا رہے ہیں، سیڑھیاں اترے، اب محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک نور کے ہالے کے نیچے آ گئے ہیں۔ اب جیسے ہی لرزتے کانپتے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رب کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے جیسے ہی کعبۃ اللہ شریف کے سامنے پہنچے، جیسے ہی نگاہ اٹھائی پہلی نظر پڑی، یقین نہیں آ رہا میں کیسے پہنچ گیا، اے اللہ میں اس جگہ آنے کی قابل کہاں تھا، اے اللہ میں تو ویڈیو تصویروں میں دیکھتا تھا، سوچتا تھا کبھی میں بھی جاؤں گا، آج تو نے مجھے بلا لیا، اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ بس میں چاہتا ہوں آپ لوگ سارے آنکھیں بند کر کے اسی کیفیت کے ساتھ اس شعر کو سنیں، انشاءاللہ حاضری بھی ہوگی اور حضوری بھی ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر کے شعر کو سنیے گا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں شہرت مفلوج ہوئے، دل زوگے تماشا بھول گیا، پہنچا جو غرم چوکھٹ پر، ایک امر کرم نے پھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا کیا کیا بھول گیا۔ اب جس کو شعر یاد ہے میرے ساتھ مل کر کہے گا، جب پہلے نظر ملی اس کعبے پہ جائیں گے، جب پہلے اس کعبے پہ جائیں گے، جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، وہ تو آئے گا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے سنا ہے. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں بزم کا بھی اور ہمارے بڑے پیارے ثنا خان بھائی سلیم رضا قادری کا بھی کہ جنہوں نے آج مجھے ان عاشقوں سے ملوا دیا. عاشقوں بڑا ہی پیارا کلام. آئیے مل کر صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار. جہاں جہاں بھی گائے وہ کرم بھی کرتے گائے جہاں بھی گئے وہ کرم بھی کرتے گائے. کسی نے مانگا مانا وہ جو بھرتے گئے. ایسے ہے سرکار ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دنیا جان طلب سے بسوا دے. واہ واہ. حضور کے غلاموں کے سامنے بلکہ یوں کہیے کہ حضور کے منگتوں کے سامنے ان کے آقا کا ذکر کر رہا ہوں جن سے ہمیں سب کچھ ملا ہے. اب حضور کی سخاوت کی بات ہو اور غلام چپ چاپ بیٹھا رہے ایسا ہو نہیں سکتا. 4 مصرے ہر مصرے پر سبحان اللہ بول کر بتانا ہے کہ آپ کو مجھے کتنا ملا ہے. کوئی آ جائے طلب سے بسوا دیتے ہیں بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے جو چادر میں بچھا دیتے ہیں. ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار. مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا. کہاں فرحات میں شیر جیسا ہو نہیں سکتا. زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. جس کو جو اچھا لگتا تھا اس نے کہہ دیا. ہاں اس نے آپ کی طرح چپ نہیں بیٹھے ہو. اگر وہ چپ بیٹھتے تو مجنوں کا پتہ کیسے لگتا. مجنوں اگر لیلا کے عشق میں پاگل ہو کر گلی گلی بولتا نہ پھرتا تو پتہ کیسے لگتا مجنوں کون ہے. جس کو جو اچھا لگتا تھا اس نے کہہ دیا. اب باری آئی ہے حضور کے غلاموں کی. ہائے ہائے ہائے. میرے پاس اس سے بڑی بات نہیں ہے جو میں 5ویں مصرے میں کرنے والا ہوں. مجھے نہیں پتا, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جو 5ویں لائن سن کر بھی نہ بول پائے, کیونکہ طاہر قادری کے پاس سب سے بڑا مصرع اور مجھے یقین ہے آج کی محفل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے 5ویں مصرے پر. بلکہ مجھے لگتا ہے کچھ لوگ تو محفل میں ایسے بھی ہوں گے جو کچھ دیر تک سبحان اللہ بولتے رہیں گے, کیونکہ جب حضور کے غلام کے سامنے حضور کے غلام کے سامنے ان کے آقا کا ذکر ہونا, غلام مچل جاتا ہے, تڑپ جاتا ہے کہ کیا سنا دیا تو نے. اب میں 3رے مصرے سے 5ویں مصرے تک کا سفر کر رہا ہوں. دیکھتے ہیں 5واں مصرع کس کے دل میں اتر جاتا ہے. زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. سب سے بڑھ سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا.
میری نگاہوں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں جچتا کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں اب میری مصرع جو جتنی محبت سے بولے اللہ کرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب ہو جائے ہاتھوں کو بلند کر کے جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا سوچو تو صحیح وہ منظر کیسا ہوگا جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت حسان کے لیے منبر لگایا ہوگا حضرت حسان منبر پر آئے ہوں گے حضور سامنے تشریف فرما ہے حضرت حسان حضور کا رخ والضحیٰ دیکھ رہے ہیں اور یوں عرض کر رہے ہیں اگر عرب میں سمجھنا ہے تو ترجمہ سن کر ضرور کہیے گا سبحان اللہ حضرت حسان حضور کی جلووں میں مست ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھیں میں دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ میری آنکھیں کوئی آنکھ دیکھتی بھی کیسے آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ آپ کو عیب سے پاک پیدا کیا گیا سارے بولو سبحان اللہ سارے بولو کہ پھر میں چوتھا مصرع سناؤں گا یا رسول اللہ آپ کو عیب سے پاک پیدا کیا گیا کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو ویسا ہی بنایا گیا واہ 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 سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک کہ وہ ہمارا بنانے والا ہمارا خالق وہ وحدہ لا شریک جب حسین بناتا ہے تو کمال کر دیتا ہے جب حسین ترین بناتا ہے تو کمال کر دیتا ہے پھر محبوب کو یہ آپشن کیوں دیا گیا کہ محبوب آپ جیسا چاہیں گے آپ کو ویسا بنائیں گے ایک نکتہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت تک کوئی 2 ٹکے کا آدمی کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ حضور تو ہمارے جیسے تھے بلکہ حضور کا غلام ہمیشہ بولے گا جیسے میرے سرکار ہے کوئی نہیں کوئی جیسے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں ایسا نہیں کوئی سارے بولے نا سبحان اللہ اللہ اگر آپ اور زور سے بولو گے تو میں آپ کو ایک زبردست ترانہ سناؤں گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تو ہے ہی زندہ باد ان کے نام کا نعرہ بھی زندہ باد ہے اصل تو غلاموں کا پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کتنی زندگی ہے
ہاں بلکہ نعرہ جب زور سے غلام لگاتا ہے نا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے اندر جو زندگی ہے وہ حضور کے نعروں سے ہے, وہ حضور کے نام سے ہے اور حضور کے لیے ہی ہے. ہاں اب 2 مرتبہ آپ نے زندہ باد بول کر دکھانا ہے. جو کھڑے بیٹھے اسٹیج پر نیچے پورا مجمع, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس ختم نبوت پر یوں پہرا لگائیں گے, یوں پہرا لگائیں گے, اس ختم نبوت پر یوں پہرا لگائیں گے, یوں پہرا لگائیں گے. نور نبوت پر, نور نبوت پر گھر بار لٹائیں گے, گھر بار لٹائیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. وہ مہر علی شاہ, سبحان اللہ, تاجدار گوگرا, محافظ ختم نبوت. وہ جو مرزا طاہر تھا نا قادیانی, وہ کہنے لگا پیر مہر علی شاہ صاحب سے مجھ سے مباہلہ کر لیں. مباہلہ سمجھتے ہو آپ لوگ؟ ایک مناظرہ ہوتا ہے, ایک مباہلہ ہوتا ہے. مناظرہ وہ ہوتا ہے جس میں دلائل سے بات کی جاتی ہے, بحث کی جاتی ہے, علمی بحث. اور جب مناظرے میں معاملہ حل نہ ہو تو اگلا کہتا ہے بھائی مباہلہ کر لو, آگ لگائیں گے, ہم آگ کو دہکائیں گے اور دونوں آگ کے اندر چلے جائیں گے, جس کو آگ نہیں جلائے گی وہ حق پر ہوگا. ہیں کہنے لگا مباہلہ کر لیں. ہاں یہ ایک میں نے مثال دے کر سمجھایا. وہ مباہلے میں کہتا ہے بھائی میں قلم اٹھاؤں گا اور قرآن کی صورت لکھوں گا, آپ قلم اٹھائیے گا, قرآن کی صورت لکھیے گا, جو اچھا لکھے گا وہ حق پر ہوگا. پھر مہر علی شاہ کہنے لگے یہ کیا مباہلہ ہوا کہ تو قلم اٹھائے گا اور میں قلم اٹھاؤں گا, تو اپنے قلم کو بولنا وہ خود لکھے, میں اپنے قلم کو بولوں گا وہ خود لکھے. جس کا قلم خود لکھنا شروع کر دے گا وہ حق پر ہوگا. پھر مرزا کا آنا تھا. پیر مہر علی شاہ صاحب کے مریدوں نے کہا معتقدین نے حضور اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کر دی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بات میں نے خود نہیں کی, میرے آقا نے مجھے فرمایا. مہر علی شاہ یا شاہ نورانی ہو, وہ مہر علی شاہ یا خادم رضوی ہو, فیضان سے ان کے ہاں اب کر کے دکھائیں گے, فیضان سے ان کے ہاں اب کر کے دکھائیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بڑے جنازے دولت سے نہیں بنتے, بڑے جنازے محمد کی غلامی سے بنتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. شاہ صاحب کی بات لاجواب. یعنی آج تیسری محفل میں حاضری ہے, لیکن یہ تو پھر یہ ہے نا, شاہ صاحب تو شاہ صاحب. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. نیا کلام ربیع الاول کا, اس کی فرمائش ہے, انتظامیہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ میرے امام نے فرمایا خاک ہو جائیں ابھی, خاک ہو جائیں ابھی جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا.
بڑے خاک ہو جائیں میرے ذہن میں آیا رہے گا میلاد ٹائٹل بنا لیا میلاد آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ لگے گا میلاد رہے 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 گا جب تلک دم پہ گدم مجھے مولا کی قسم جب تلک دم پہ گدم مجھے مولا کی قسم میری نسلوں میں چلے گا یہ رکا ہے نہ رکے گا میلاد والا ہاتھ اٹھ کر کے میلاد رہے گا 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 میں دو سبحان اللہ اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا اگلا مصرع زور سے سبحان اللہ کہنا کہ ان فرانس والے کتوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ خاکے بنانے والے خاک میں مل جائیں گے پر ہمارے آقا کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا اگلی لائن پر سبحان اللہ اتنا زور سے بولنا اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا سرکار تیرا نام سدا زندہ رہے گا جب تک رہے گا دنیا میں عشاق سلاما جب تک رہے گا دنیا میں عشاق سلاما میلاد کا یہ کام سدا زندہ رہے گا میلاد 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 رہے گا چھوٹے چھوٹے مدنی مرنے محفل میں آئے ہیں ماشاءاللہ امام شریف پہن کر بھی آئے ہیں اب یہ جب بڑے ہوں گے نا تو یہ کیا بولیں گے پتہ ہے آپ کو یہ بولیں گے کیا یہ بولیں گے وہ بولیں گے جو ابھی احسن بھائی بول رہے ہیں ہاں انشاءاللہ ہاں بچپن سے میں میلاد مناتا ہی رہا ہوں بچپن سے میں میلاد مناتا ہی رہا ہوں ہر بار محلے کو سجاتا ہی رہا ہوں ہر بار محلے کو سجاتا ہی رہا ہوں میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا میرے یارو سرکار کو پرچم میں لگاتا ہی رہا ہوں اب ہاتھوں کو پرچم بنا کر پورا مجمع مرحبا مصطفیٰ کا نعرہ لگائے گا آئے میرے مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ اللہ نے جتنا بڑا آواز دیا ہے آج پورا آواز نکال کر بولنا ہے مرحبا ہے مصطفیٰ آج میرے مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ آج ہے سب کی صدا مرحبا مصطفیٰ بادشاہ کے تو جہاں مرحبا مصطفیٰ تم سا کوئی ہے کہاں مرحبا مصطفیٰ السلام جان جان مرحبا مصطفیٰ کہہ رہے نہیں سو جان مرحبا مصطفیٰ سارا زمانہ کرے آج کوئی نہ رکے ساتھ چلے یا رکے نعرہ یہ لگتا رہے اب تک جتنا زور لگایا ہے اگلے نعروں پر اس زور کو کئی گنا بڑھا کر آپ نے بولنا مرحبا ہے مصطفیٰ کہ چار یاروں کی صدا مرحبا ہے مصطفیٰ آواز سنیں گے ہم کہ چار یاروں کی صدا اہل بیت نے کہا غوث پاک نے کہا میرے رضا نے کہا میرے مرشد نے کہا میلاد رہے گا
واہ 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 بڑی رات بڑی رات بڑی رات بڑی سبحان رات جس علاقے سے ہم گزر رہے تھے، جس گلی سے گزر رہے تھے، میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑی رات کو کوئی گلی ایسی نہیں جو نہ سجی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں محفلیں درود کی نیاز نبی پاک کی، محفلیں درود کی نیاز نبی پاک کی، شربت کی سبیلیں مولا نے عطا کی، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا، میلاد رہے گا۔ بچوں سے میں نے باتیں کر لی، اب میں کر رہا ہوں بڑوں سے بات، جیسے یہ بھائی ہیں، بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اپنا ہی ہے نا، کیا نام ہے؟ عبدالرافع۔ اب عبدالرافع کے ابا اور اس جیسے جتنے ابا بیٹھے میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو محمد کی غلامی کا بتانا، واہ 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 آقا کی محبت انہیں گھٹی میں پلانا، بچوں کو محمد کی غلامی کا بتانا، آقا کی محبت انہیں گھٹی میں پلانا، تم آل صحابہ کے فضائل بھی سنا کر، تم آل صحابہ کی فضائل بھی سنا کر عاشق بنا رہے ہو تو سنی بنانا، ہاتھوں کو بلند کر کے میلاد رہے گا، 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 میلاد رہے گا۔ نبی کے پیدا نبی کے پہردار وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار مل کے بولیا حق چاریا، 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 حق چاریا۔ اور میرے یاروں کی بات نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کریم کے یاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اٹھا دونوں ہاتھ اور چار کا نشان بنا کر لو، حق چاریا، حق چاریا، حق چاریا، حق چاریا، بولو حق چاریا، حق چاریا، حق چاریا، حق چاریا، صدق کا تاجدار، وفا کا پہرےدار، صفا کا علمدار اور حیدر قرار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے گا حق چاریا، 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 صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، سبھی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، تمام صحابہ پیارے، تمام صحابہ پیارے، پر یہ چار سب سے بھی پیارے پیارے پیارے۔ میں چاروں کا نام لوں گا، ایک ایک نام لے کر رک جاؤں گا، آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، جتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ابو بکر، پیچھے والے شاید تیار نہیں تھے، چلو پھر سے نام لے رہا ہوں، ابو بکر، فاروق، عثمان، یہی چار ہے ساری امت کے رہبر، بنے دین حق کے صحابہ،
چاریا حق چاریا آگئے میدان میں وفادار صحابہ آگئے میدان میں وفادار صحابہ لوگ آگئے میدان میں وفادار صحابہ لوگ آگئے میدان میں وفادار صحابہ میری جان صحابہ جس کی جان اس کا ہے نا صحابہ جس کی جان ہوتے ہیں نا صحابہ وہ آواز کو اتنا دھیما نہیں رکھتا ان کے ذکر میں پورا آواز نکال کر آپ نے کہنا ہے صحابہ مزہ آ جائے پتہ لگے کہ صحابہ کرام کے شعر بول رہے ہیں ہے میری جان ہے میری شان ہے میری آن میری پہچان عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ سیدھی صاحب بات ہے دوستی یاری دور کی بات ہے رشتہ داری دور کی بات ہے جو صحابہ کا وفادار نہیں اس کو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے دوستی رشتہ داری تو دور کی بات ہے ہاں ہماری طرف سے عزت اسی کو ملے گی جو صحابہ کا وفادار ہے اللہ اکبر تمام صحابہ کا وفادار ہے کسی ایک صحابی کے لیے دل میں ایسا رائے کے برابر دانے کے برابر بھی بغض نہیں ہے اس کو محبت ملے گی اس کو پیار ملے گا یہ ہمارا معیار ہے ہاں کمپنی والے جب سب کمپنی والے اپنا اپنا معیار رکھ سکتے ہیں تو مومن کا معیار تو سب سے بلند ہوتا ہے نا ہاں اب میں جو بات کروں گا نا آپ نے وفادار صحابہ بول کر اسٹیمپ لگانی طاہر قادری ہمارا بھی یہی ہے عزت کا ہے حقدار وفادار صحابہ عزت کا ہے حقدار ذلت کا سزاوار ذلت کا سزاوار ہے حقدار صحابہ کچھ سالوں پہلے ہمیں نعرہ دے دیا ہر صحابی نبی مرشد بزرگوں کا ایک ہوتا ہے تدبر ہوتا ہے ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سا دور آنے والا ہے بچے کی زبان پہ نعرہ لگوا دیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی کہ زمانے میں کرتے تھے شانے قادر دیکھے آگرہ سرورہ ربما دستگی حسِ اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے تک جائے سب مشکل نام سے تیرے پائے نہائی تو جسے چاہے دے جس کا در چاہے دے تیری بخشش نشانی عطا بے نظیر
حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، بغداد کی دیکھی، کیا دیکھا؟ تجلی ہی تجلی، اب ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے ہر گیا رے ہوش کیا دیکھا مدینہ گلے دیکھے، رے ہوش کیا دیکھا مدینہ گلے دیکھے، یا ہوش المدہ یا ہوش المدہ یا ہوش المدہ یا ہوش المدہ یا ہوش المدہ۔ واہ 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 کرم کی ایک نظر ڈالی، بنا ہو گئی سب دور بدحالی، اور میرے موصول ورا کی شان کیا شان ہے عالی، سواری آپ کے دل سے نہیں لوٹا کبھی خالی، شہنشاہ ہو سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھے، شہنشاہ ہو سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھے، راستا دکھا مدینے کی، رضا 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 ہمارا کسی سے غم نہیں ہے، کرے ہمارا سر جو خم جو خم جو خم، ارے نہیں کسی میں اتنا دم نہ دم نہ دم نہ دم، ہمیں نہیں ہے کوئی غم، چلاؤ گولی چاہے بم، کہیں گے پھر بھی باخدا، کہیں گے پھر بھی باخدا، رضا 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 رضا، ہاتھوں کو لہرا کر بولے گا رضا 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 اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ ابھی میں نے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کا کلپ دیکھا کہ جس میں اس کلپ میں خالی وہ یہ بول رہے تھے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو غالباً 112 علوم پر مہارت حاصل تھی، اللہ، جیسے ریاضی ہے، علم العادات ہے، علم توقیت ہے، بہت سارے علوم۔ تو وہ کلپ کے اندر پتہ ہے کیا تھا؟ وہ مبلغ نے اعلیٰ حضرت کو جن علوم میں مہارت حاصل ہے نا ان کے نام یاد کیے ہوئے تھے۔ آپ یقین مانے، سچ کہہ رہا ہوں، یعنی بندہ خالی ان کے منہ سے جب وہ نام سننا تھا نا، ایک ساتھ جب وہ بتا رہے تھے، خالی نام سن کر نا بندہ چکرا گیا کہ یار یہ نام کتنی مشکل سے اس نے یاد کیے ہوں گے۔ تو پھر میں سوچ رہا تھا یار اس بندے نے تو اتنی مشکل سے نام یاد کیے ہوں گے، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تمام علوم پر ڈپلومہ کیا ہوا تھا۔ کیا شان اعلیٰ حضرت! یعنی بہت سارے لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نہیں یار اپنی کھوپڑی میں نہیں آتا کہ یار اتنا ہے، یہ بغیر کرم کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں نا شاعر نے ایک شعر لکھ دیا،
اس بات پر شاعر نے ایک شعر لکھ دیا. اب شعر سننے سے پہلے ایک مرتبہ سارے بولیں گے رضا 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 رضا. اگر حضور حکم سے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا اگر حضور حکم سے تو بے زبان بول دے کبھی کمر کو چیر دے کبھی وہ شب کو دن کرے. یہ میں نے اپنے آقا کے معجزات بتائے. بولو سبحان کبھی کمر کو چیر دے کبھی وہ شب کو دن کرے. میرے رسول پاک کے ہیں بے شمار معجزے میرے رسول پاک کے ہیں بے شمار معجزے. انہی میں ایک معجزہ انہی میں ایک معجزہ میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا حضرت والا ہاتھوں کو بلند کر کے رضا 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 کہاں چلے گا. سلام کے فوراً بعد امیر سنت کا ایک کلپ چلایا جائے گا تو وہ آپ نے سننا بھی ہے. اور ہفتہ واری جو رسالہ امیر سنت ترغیب دلاتے ہیں تو اس مرتبہ کو جو رسالہ ہے رسالے کا نام ہے دوزخ کے کتے. اب دوزخ کے کتے کن کو کہا گیا یہ آپ رسالہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس ہفتے کا جو رسالہ ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. 22 صفحات پر مشتمل ہے. فقیر نے پڑھ لی ہے الحمدللہ. 33 نعمت کے لیے بتا رہا ہوں میں نے پڑھ لیا الحمدللہ. بہت شاندار بہت کمال کی بات ہے اس میں لکھی ہوئی. بہت پیاری ہماری اصلاح ہے اور سچ پوچھو نا تو ایمان کو بچانے کے لیے بڑا اکثیر ہے وہ رسالہ انشاءاللہ. تو آئیے صلاۃ و سلام پھر انشاءاللہ وہ کلپ چلایا جائے گا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اجاد آلہ السلام ایمان آلہ شاہد سلطان آیا تم سے ہے سامان آیا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی راج والے عرش کی معراج والے آسیوں یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بے شرف بسرت مشکل سے نبی جب نبی مشکل کشا مصطفیٰ خیر الورا سرور خیر و سلام
کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک دل میں مسند نشین اس مقام پہ تم مقیم ہمارے تو وہ زمین اور سرحد سے بھی نہیں جا کر یہ وقت آنا جا کر یہ وقت آنا کلمائے طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ پڑھو یا نبی سلام علیک